یعقوب کہلائی، اور اولاد یعقوب کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل۔ تو یہ بنی اسرائیل میں اب یہ اللہ کی حکمت، اس میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا نبوت کا، رسالت کا، انہی میں آتے رہے، اور آگے کہا نا حکمن عظیمہ، بادشاہت بھی اس میں رکھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ہاں حضرت یوسف، بالکل بالکل، ہاں وہ دیکھو بہت بڑے، یعنی وہ تو قحط کا دور تھا اور آس پاس کے سارے اس سے وہ غلہ لینے آتے تھے، بڑی عزت احترام تھی، ہاں 250 کرتے رہے، بالکل 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 ہیں، تو یعنی بادشاہت بھی اس میں، اب یہ ان کو یہی زوم کہ یہی ہمارا ہے۔ اب یہاں حضرت اسماعیل بھی پیغمبر تھے، آخر میں رسول اللہ تشریف لائے، تو بتایا جا رہا ہے اوریجن تو ایک ہی ہے، تم کیا حسد کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ یہاں سے ہی کہہ رہے ہیں حضرت یوسف بہت بڑا، یہ تو ہاں بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے تو وہ کنعان اور فلسطین سے اپنے خاندان کو بلایا، پہلے تو وہ خود پہنچے نا، وہ کنویں سے عزیز مصر وہاں لے گیا اور پھر وہاں رہے، اور پھر وہاں پیغمبر تھے، کیا زندگی گزاری، وہ جیل خانے میں بھی زندگی گزاری، اور کیا کیا مراحل تھے، تو وہ اللہ نے ایسے دیا۔ ہاں فلسطین میں آ گئے، بالکل، ہاں ایگزیکٹلی، ہاں تو یہ پوری تاریخ ہے، ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ اس میں یہ اسی طرف اشارہ ہے، جو ملکن عظیمہ، بڑی بڑی بادشاہت، اور کہا الکتاب والحکمہ ہم نے آل ابراہیم میں رکھا، تو اس میں یہ نبوت کا سلسلہ رہا، تو یہ اب یہ حسد کی کوئی وجہ بنیاد تو نہیں ہے، جد امجد تو ایک ہی ہیں، تو آیت میں کہا کہ انہیں اس بات کا حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اپنے فضل سے کیوں نواز دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آخر الزماں بنی اسماعیل میں سے، اور مسلمان ان کی رسالت پر ایمان لائے، اور یہ ہو گیا، تو کہا تم حسد کر رہے ہو، اس سے پہلے خاندان ابراہیم انہی میں سے یہ تھے حضرت یعقوب، اور یہ لڑی جس میں انبیاء آتے رہے، اور انہی میں سے یہ ہیں، کتاب و حکمت اور عظیم بادشاہت ہم نے دی۔ اچھا اب آگے دیکھیں، آگے اس کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، دیکھیں کہا کہ اوریجن تو وہ ایک ہی ہے، پھر کچھ سیدھے راستے پر آ گئے، کچھ تمہاری طرح جو ہیں وہ نسل گروہی اور اس میں پڑ گئے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہدیناہ نجدین، دو راستے ہوتے ہیں، حق کو پکڑ لو یا باطل کو پکڑ لو، تم ان چکروں میں آ گئے حسد کے لیے، یار یہ ہم وارث ہیں، ہم ہی آنا چاہیے، بھئی جو حق ہے آگے بڑھ کر تسلیم کرو، یہ کیا کہ یہ ادھر سے ہے یا ادھر سے ہے، حق ہوتا ہے نا جی، یہ اسی ضد میں رہے۔ دیکھیے آگے کہا فمنہم، دیکھو اوریجن ایک ہی ہے، فمنہم انہی میں سے منا بھی، کچھ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر ایمان لے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ، صدّ یصدّ کہتے ہیں رکنے کو بھی اور روکنے کو بھی، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ صدّ یصدّ، اور یہ دونوں کرتے تھے، یعنی خود بھی حق کو ماننے سے رک جانا، یہ رک ہی جانا ہے نا کہ ایمان نہیں لا رہے تو رک گئے، اوروں کو بھی روکتے تھے، اوروں کو بھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ادھر ہی رہو، ان کی بات نہیں ماننی، ادھر نہیں جانا، روکتے تھے علماء، حالانکہ علماء کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستہ دکھائیں، صحیح رہنمائی کریں، ہیں یہ جب وہ چالیں چلتے تھے تب بھی یہ کہتے تھے کہ اپنے دین کے علاوہ کسی کو نہ ماننا، جب لوگوں کو بھیجتے تھے نا مسلمانوں میں کہ جاؤ صبح یہ اعلان کر دو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، شام کو پھر واپس آ جانا کفر کی طرف، ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ یار یہ نہیں کہ ہم تمہیں آزمائش اس کے لیے ٹرک کے لیے بھیج رہے تو ادھر ہی کے ہو کے رہ جاؤ، ہے نا، کیونکہ کشش تو ہے نا حق میں، یہ بھی انہیں ڈر ہوتا تھا، تو وہ ٹریننگ کر کے بھیجتے تھے، اللہ اکبر، تو کہا فمنہم
پس کوئی تو ان میں سے من جو آمنا ایمان لے آیا بہی اس کے ساتھ، اس حق کے ساتھ. کیا حق؟ یعنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان پر قرآن نازل ہونا، یہ تو لازم و ملزوم ہے. رسول کو مانیں گے تو جو ان پر کتاب نازل ہوئی ہے ان پر. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، اوریجن از دا سیم اس لیے کہا منہم، انہی میں سے من صد عنہ، کچھ ایسے ہیں جو رکے رہے اور روکتے رہے انہو اس سے، یعنی اس حق سے. تو کہا کہ یہ جو ہے نا صد عنہ، بس ان کے لیے جہنم سعیرہ ہے. وہ اس لیے کہ ایک روشن حق کو ٹھکرا دیا انہوں نے، نہیں مانا، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو کہا کہ اللہ اکبر. تو وکفا، اور کافی ہے، بجہنم، جہنم کی سعیرہ. سعیرہ عربی میں کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، ہے نا، بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے. تو آیت مبارکہ میں کہا کہ پھر ان لوگوں میں سے کوئی تو ایمان لے آیا، من آمن بہ، اور کوئی ایمان لانے سے رکا رہا، اور بلکہ وہ دوسروں کو بھی روکتے رہے. تو کہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں آگ کا ذکر آیا نا سعیرہ کا، اگلی آیت میں اس کی شدت بتائی جا رہی ہے آگ ہی کی. کہا یہ کافروں کے لیے یہ آگ میں ڈالا جائے گا نا، تو سب سے سینسیٹیو پارٹ جو ہے نا اسکن ہوتا ہے. پہلے آگ سنگل پہ لگتی ہے نا، شدت بتائی جا رہی ہے. وہ جب اسکن جل جائے گی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ عذاب، اذیت، تکلیف کنٹینیو رہے. ورنہ ایک دفعہ مر گیا تو پھر اس کو کیا احساس ہوگا تکلیف کا نا. یہ شدت ہے عذاب سے، یعنی یہ عبرت کے لیے. کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. انا، بے شک، الذین، الذی کی جمع ہے جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کیا کس چیز کا؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کا. سوف، سوف جلد اور عنقریب کو کہتے ہیں. سوف تعلمون، وہ آتا ہے نا الہاکم التکاثر میں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جلد. تو جلد عنقریب نصلیہم، نون مضارع کی علامت ہے، ہم ڈال دیں گے ان کو نارا، آگ میں. اللہ اکبر. اور پھر کہا کلما، جب بھی، نضجت، جل جائیں گی، جلودہم، جلودہم کیا ہے؟ یہ جلد کی جمع ہے. تو عربی کا لفظ ہے یہ جلد. جلد سکن کو کہتے ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں نا یہ کتاب کی جلد، ایکچولی وہ کتاب وہ کور ہوتا ہے نا، تو سکن ہی ہوتا ہے نا، اس مناسبت صحیح ہے وہ نا، کور ہی ہوتا ہے نا وہ، تو سکن بھی کور ہی ہے، وہیں سے بنا ہے جلد، ہے نا. ہاں، جلود اس کی جمع ہے، کھا لیں ان کی. تو کہا بدلناہم جلودن، یہ وہی آ گیا جلودن. بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کی، جلودن، کھا لیں، کیا کہ تاکہ وہ اذیت اور تکلیف جاری رہے، غیرہا، ان کے علاوہ، یعنی دوسری کھالوں سے. کیوں بدل دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، کہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں، عذاب کو چکھتے رہیں، سہتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے عزیزا حکیما، بہت ہی غالب اور حکمت والا. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا انا، بے شک، جن لوگوں نے ہماری نشانیوں، آیتوں کا انکار کیا نا، تو کہا قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے. اور پھر جب ان کے جسم کی کھالیں نضجت، جل جائیں گی، تو ہم ان کی کھالیں بدل کر دوسری کر دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب سہتے رہیں. بے شک اللہ سب پر بڑا غالب اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر الحمدللہ یہ ربع پارہ ہو گیا، 1/4 5ویں پارے کا. تو آیت نمبر 57 سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.